اللہ اس کے سینوں کو علم اور حلم سے بھر کے اس کو معاویہ یا کوئی اور صحابی بنا دیتا تھا۔ اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کے لیے دعا فرما دیں کہ یا اللہ اس کو اولاد عطا فرما دے، ابو ہریرہ کہتے ہیں میں زندگی کے اس حصے میں پہنچ گیا اور میرے اتنے پوتے پڑ پوتے ہو گئے کہ ایک وقت آیا کہ میں خود چاہتا تھا یا اللہ بس اب میں دنیا سے سیر ہو گیا ہوں، میں تیرے پاس جانا چاہتا ہوں۔ میرے نبی کی دعا تھی، اور جس کے حق میں نبی کی دعا آ جائے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے کہ مسجد نبوی شریف میں ایک آدمی کا معمول تھا کہ وہ پورے قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ حضرت ابن عباس نے ایک آدمی کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ تو نے اس بندے کی نگرانی کرنی ہے، جب اس کا قرآن ختم ہونے والا ہونا تو مجھے بتایا کر۔ تو پھر جب اس کے قرآن کے ختم کا وقت ہوتا تو حضرت ابن عباس اپنے بہت سارے احباب کو لے کے وہاں جمع ہو جاتے اور وہاں بیٹھ کے دعا کیا کرتے۔ یہ موقع ہے قرآن کریم کے اختتام کا، یعنی یہ تو اس کو ملتا ہے نا جس نے منزل پڑھنا الحمد سے شروع نہیں کیا، 30 پارے نہیں پڑھے، کسی کو پتہ ہے کہ اس کا قرآن ختم ہوا ہے تو وہاں جا کے جائیں گے تو دعا کریں گے، یہ تو اس کو انعام ملتا ہے۔ تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جس نے الحمد سے لے کے والناس تک پڑھا اس کا کیا حال ہوگا۔ یہ برکات کا سمندر ہے قرآن کریم، ہر اعتبار سے قرآن کریم جامع اور کامل اور مکمل ہے۔ قرآن مجید ہدایت میں بھی کامل ہے، قرآن مجید برکت میں بھی کامل ہے، قرآن کریم اجر و ثواب میں بھی کامل ہے، قرآن کریم نجات دہندہ بھی ہے۔ قرآن کریم ہر حیثیت سے اللہ نے اس کتاب کو کامل اور مکمل اور جامع اور مانع بنایا۔ اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ سارے شرف اور بزرگی کے جتنے بھی مدارج ہیں وہ اللہ نے اس کتاب قرآن کو عطا فرمایا کہ یہ کتاب قرآن مجید سب سے پہلی تلاوت اللہ پاک کی ہے، اور اللہ پاک لیس کمثلہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ کی مثل کائنات میں ہے ہی نہیں ہے۔ جب اللہ کی مثل کائنات میں نہیں ہے تو اللہ کے کلام کی مثل کہاں سے ہوگی؟ پھر اللہ نے جس فرشتے کے سامنے اس قرآن کی تلاوت کی ہے جبریل امین، اس جیسا فرشتہ بھی کائنات میں کوئی نہیں ہے، وہ سارے فرشتوں کا سردار۔ اور پھر جبریل امین نے جس شخصیت کے قلب اطہر پر قرآن کریم آ کے نازل فرمایا ہے، جس کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ اکبر، اس دل کا بھی کوئی ثانی کائنات نہیں ہے، کائنات میں کوئی ثانی نہیں ہے۔ اسی دل کے بارے میں ابھی بچہ تلاوت کر رہا تھا، ما کذب الفؤاد ما رأى، میرے مصطفیٰ تیرے دل نے جو معراج کی شب اللہ کی نشانیوں کا مشاہدہ کیا اور تو نے وہ ساری نشانیاں آ کر اپنی امت کو بتائی، میں وہاں گیا، میں وہاں گیا، میں نے جنت دیکھی، میں نے دوزخ دیکھی، میں نے سود خوروں کا حال دیکھا، میں نے بے نمازیوں کا حال دیکھا، میں نے زانیوں کا حال دیکھا، جی میں نے ماں باپ کے نافرمانوں کا حال دیکھا وہاں۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں جنت چلتا گیا، میں نے اپنے بلال کو ادھر دیکھا، میں جنت سے گزر رہا تھا، میری نظر پڑ گئی، میں نے کہا بہت خوبصورت محل ہے، کس خوش قسمت کا ہے۔ جبریل کہتا ہے یہ آپ کے خادم عمر کا ہے۔ حضور کہتے ہیں میرا جی چاہا کہ میں اندر سے جا کے عمر کے محل کو دیکھوں، لیکن میرے دل میں یک لخت بات آئی، غیرت گوارا نہ کی کہ عمر میرے ساتھ موجود نہیں ہے، تو عمر کے بغیر میں عمر کے گھر میں کس طرح جاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس غیرت کی وجہ سے میں عمر کا گھر جنت میں دیکھ کر نہیں آیا۔ جب تشریف لائے عمر کے سامنے بات کی تو عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کو کس نے منع کیا ہے کہ آپ نے میرا محل اندر سے نہیں دیکھا؟ فرمایا مجھے غیرت تھی کہ عمر کے بغیر اس کے گھر میں نہیں جا سکتا۔ تو عمر رونے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کے سامنے کس کی غیرت ہے، آپ تشریف لے کے جاتے۔ تو فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، میرے محبوب کے دل نے جو دیکھا اس رات میں، فرمایا ما کذب الفؤاد، اس دل نے آ کے، ان آنکھوں نے آ کے جو بیان کیا ہے اس کائنات میں پہنچ کر واپس، فرمایا اس میں رائی برابر بھی کسی شک اور جھوٹ کی گنجائش باقی نہیں۔ اس دل پر نازل فرمایا اللہ نے یہ قرآن کہ اس جیسا دل بھی اور کوئی دل نہیں تھا۔ وہ عظمت والی کتاب محمد الرسول اللہ کے قلب اطہر پر نازل ہے۔ اور پھر جس رات کے اندر جبریل یہ قرآن لے کر آیا، اس جبریل کے اس رات کے بارے میں اللہ کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ ایک رات ہزار درجوں کی، ہزار راتوں کے سے زیادہ عظمت والی ہے، ہزار راتوں سے زیادہ مقام والی رات ہے۔ خیر من الف شہر، ہزار راتیں بھی اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں۔ وہ اس رات میں نازل ہوا۔ پھر اس کے بعد یہ قرآن حضور کے سرچشمہ ہدایت سے منتقل ہو کر جس جس دل میں یہ اترا، فلاں حافظ صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب، وہ حافظ اور قاری اور عالم بھی اس دنیا میں موجود انسانیت سے سب سے بہتر ہے۔ میں تو نہیں کہتا، اللہ کے نبی نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ اس پورے دنیا کے نظام میں تعلیم و تعلم کا جتنا بھی سلسلہ ہے، یونیورسٹی ہیں، کالج ہیں، اسکول ہیں، جو کچھ اس دنیا میں سیکھا اور سکھایا جا رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ وہ بھی بہتر ہے، بہتر ہے، بہتر ہے، ٹھیک ہے، انسانیت کی خدمت ہے، وہ بھی ضرورت ہے، یہ بھی ہونا چاہیے، مگر اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں نا، ان سب سے بہتر ہے۔ تو یہ قرآن تو جس کے پاس آیا، جس کو اس کی نسبت حاصل ہو گئی، وہ دوسروں سے برتر ہو گیا، اس کو مقام مل گیا، اس کو درجہ مل گیا، اس کو شان مل گیا، اس کو اور کوئی نہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے جو اولیاء ہیں، اولیاء وہ ہیں جن کو اللہ نے قرآن کی دولت دی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، مقام ولایت پر قرآن کے علم کے بغیر کوئی بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ ٹھیک ہے، مقام ولایت کا معنی اگر آپ نیک کر لیں، اللہ کا مقرب کر لیں، وہ تو ایک درجے میں ہوتا ہے نا، لیکن مقام ولایت در حقیقت جو اصل حقیقی مقام ولایت ہے، وہ مقام ولایت قرآن کے علم کے بغیر نہیں ملتا۔ اگر کوئی بہت بڑا فقیہ ہے، اس کی بنیاد کتاب اللہ نہیں تو وہ فقیہ نہیں ہے۔ کوئی عالم ہے، اس کی بنیاد کتاب اللہ نہیں ہے تو وہ عالم دین نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، معروف شاگرد ہے۔ دو امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں نامی گرامی شاگرد ہے، ایک امام محمد اور ایک امام ابو یوسف، بڑے چوٹی کے شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے۔ اور ان دونوں کا علم اتنا ہے کہ یہ کسی بات میں اختلاف کرنے کا اپنے استاد سے حق رکھتے تھے اور کہتے تھے استاد جی اس دلیل کے مقابلے میں یہ دلیل زیادہ مضبوط ہے۔ تو استاد نے کسی دن یہ بات نہیں کہی کہ نہیں تم کون ہوتے ہو استاد کے سامنے بات کرنے والے، تمہارا حق ہے، دلیل اگر تمہارے پاس ہے تو بات کر سکتے ہو۔ تو احناف جو ہیں، یعنی فقہ حنفی کو ماننے والے، ان کے بہت سے فتوے ایسے ہیں جو امام ابو حنیفہ یعنی استاد مکرم کے فتوے کے مطابق نہیں ہے، امام ابو یوسف اور امام محمد کے فتوے کے مطابق ہیں۔ ہماری فقہ حنفی میں بہت سے مسئلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول اور اس کے فتوے کے مطابق
نہیں ہے۔ کس کے فتوے کے مطابق ہے؟ صاحبین کے۔ اس لیے کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ استاد کے مقابلے میں شاگردوں نے جو قرآن و سنت سے استدلال کیا ہے یہ ان کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے، لہذا فقہ حنفی کی دلیل یہ بنے گی، امام ابو حنیفہ کی بات نہیں بنے گی۔ تو پھر کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات قرآن و سنت کے مقابلے میں مان لیتے ہیں؟ یہ بات درست ہے؟ یہ بات درست نہیں ہے، حقیقت یہی ہے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جب شرف تلمذ حاصل کرنے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچتے ہیں تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جاؤ پہلے جا کے قرآن کریم حفظ کر کے آؤ۔ قرآن کریم، وہ عالم جو قرآن کریم کا حافظ ہوتا ہے نا، وہ گفتگو کرنے میں، بات کرنے میں قرآن کا حوالہ دیتا ہے، اس کے علم کی تاثیر اور اس کے علم اور اس کی شان ہوتی ہے۔ چونکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فقہ سیکھنے کے لیے، قرآن و سنت کا علم سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے، جب تک قرآن ہی نہیں آئے گا تو فقہ کیسے آئے گی؟ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد سے کہا کہ جاؤ جا کے قرآن کریم حفظ کر کے آؤ۔ کہتے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ 8 دن کے لیے غائب رہے، 1 ہفتہ کلاس میں حاضر نہیں ہوئے، 7 دن کے بعد آئے اور سلام کیا، کہتے استاد محترم میں نے قرآن حفظ کر لیا۔ امام محمد نے کتنے دنوں میں قرآن حفظ کیا ہے؟ 7 دنوں میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن حفظ کیا۔ یہ بھی قرآن کے معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ ہے کہ 7 دنوں میں کسی نے قرآن کریم حفظ کر لیا۔ بڑی قلیل مدت میں بے شمار خیر ایسے واقعات ہیں کہ جس میں چند دنوں میں، 1 مہینے میں، 4 مہینے میں، 6 مہینے میں، ابھی یہ بالکل یہ میرے خیال میں چند ہفتوں کی بات ہے کہ ایک ایسا بچہ سامنے آیا کہ جس نے صرف 4 مہینے میں قرآن حفظ کیا، اور جی 40 دن میں، ہاں میں بھول رہا ہوں، 40 دن میں قرآن کریم حفظ کیا ہے۔ اور حفظ کیسے کیا ہے؟ انٹ شنٹ حفظ نہیں کیا، اس نے قرآن حفظ کیا ایسا کہ اگر کوئی بندہ اس سے پوچھتا ہے کہ فلاں سورت کی فلاں آیت کی پہلی آیت پڑھو تو فوری طور پر وہ بتا دیتا ہے، آیت نمبر بھی اور پڑھ کے بھی سناتا ہے۔ تو یہ معجزہ ہی ہو سکتا ہے، معجزے کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے اس کتاب کو معجزہ بنایا۔ بات یہ چل رہی تھی کہ یہ کتاب قرآن کریم جہاں جہاں سے چل کر آیا ہے، اللہ نے ان تمام مقامات کو، ان راستوں کو، ان شخصیات کو محترم اور مکرم بنا دیا اس پوری کائنات کا۔ اور اللہ نے خود کہا ہے کہ میں نے یہ مقام اور منصب انسان کو عطا فرمایا ہے، وگرنہ کائنات میں وجود کے اعتبار سے آسمان کا وجود بہت بڑا ہے، پہاڑوں کا وجود بہت بڑا ہے، زمین کی وسعتیں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں نے ان کو ان پر بھی پیش کیا تھا، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ ہم نے پہاڑوں پر پیش کیا، آسمانوں پر پیش کیا، زمینوں پر پیش کیا، لیکن کیا ہے؟ انہوں نے انکار کر دیا۔ فحملها الانسان، تو اس کو انسان نے اٹھا لیا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ ہم اگر اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ اس کی ہیبت سے دب کر ریزہ ریزہ ہو جاتے، اس کی تاب نہ لگا سکتے، لیکن انسان ایک چھوٹا سا گوشت پوست کا پتلا، اللہ نے انسان کو تکریم عطا فرمائی ہے ساری مخلوقات پر، اور اس کے ثبوت کے طور پر اللہ نے اپنی کتاب انسان پر نازل فرمائی ہے۔ یہ تو انسان ہے جو اپنا مقام نہیں سمجھتا نا، یہ تو نہیں سمجھتا، یہ اللہ کے انعامات اور احسانات کو بھی نہیں سمجھتا یہ انسان۔ اگر یہ اللہ کے انعامات اور احسانات کو یہ انسان سمجھتا ہوتا تو غیر کے سامنے اس کی جبین کبھی نہ جھکتی۔ اس کی جبین اگر جھکتی تو رب کے سامنے جھکتی۔ جس رب نے علم عطا فرما کے، قرآن کا علم عطا فرما کے مسجود ملائک جس انسان کو بنایا ہے، اس انسان کی جبین اگر وہ غیرت مند ہے اور اپنے خالق اور مالک اور معبود کی محبت کے تقاضوں کو سمجھنے والا ہے تو غیر اللہ کے سامنے اس کی پیشانی اور جبین کبھی بھی نہ جھکتی۔ تو اللہ نے یہ عظمت عطا فرمائی ہے، اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے، پر صرف شان عطا ہی نہیں فرمائی،
ہر اعتبار سے دنیا والوں کو پھر چیلنج بھی دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا اگر یہ دعویٰ ہے کہ میں نے یہ کتاب اس سے قبل نازل شدہ کتابوں میں سب سے برتر اعلیٰ تر شان والی مقام والی کتاب اس کو بنا کر تمام صحف پر فوقیت عطا فرما کر اس کو نازل فرمایا ہے، تو اللہ کہتا ہے میرا یہ چیلنج ہے، آؤ دنیا کے انسانوں، خالی انسان ہی نہیں جن بھی ساتھ شامل کر لے، قل ان اجتمعت الانس والجن، جن بھی جمع ہو جائیں، انسان بھی جمع ہو جائیں، فلیاتوا بحدیث مثلہ، ایک آیت بنا کر دکھا دو۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو عرب کے اندر بڑے بڑے قادر الکلام شعراء تھے، جن کے کلام کا طوطی بولتا تھا، بڑے بڑے شاعر، اور بڑے فخر سے وہ اپنا کلام جو ہے بڑے بڑے میلوں ٹھیلوں میں سنایا کرتے تھے۔ اور جو بھی شاعر نیا کلام کہتا وہ اس کا ایک سیمپل لا کے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیتا کہ لوگ پڑھیں میرا کلام، حشش کریں، لوگ واہ واہ کرتے۔ لیکن جب قرآن نازل ہوا، معجزہ اللہ کی طرف سے سورہ کوثر نازل ہوئی، تو سورہ کوثر لکھ کر صحابی نے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا، آؤ بھائی میدان میں۔ پھر میدان میں کوئی نہیں آیا۔ اللہ نے اس کتاب قرآن مجید کے معجزے کو اس کے سامنے جنوں اور انسانوں کو بے بس کر کے دکھایا ہے۔ قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، سارے مل کر بیٹھ جائیں۔ بڑے جنوں میں بھی عالم ہے کہ نہیں ہے؟ جن سارے شیطان نہیں ہیں، اور جن سارے ایسے بھی نہیں، بندے نہیں چمڑندہ انہوں نے کام لبا ہے، اور کوئی کام نہیں، جن چمبڑ گئے نا، وہ ایسے واسطے نا۔ یقین جانیے جنوں میں اتنے بڑے عالم ہیں جیسے آپ کے انسانوں میں بڑے بڑے عالم ہیں۔ شیخ الحدیث بھی ہیں جی، بڑے بڑے قاری ہیں، بڑے بڑے عالم ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، اور پڑھتے کہاں ہیں؟ انہی مدرسوں میں۔ یہ جو مدرسے ہیں نا، یہ کوئی جامعہ اشرفیہ کے جن فاضل ہیں، وہ جا کے اپنے جنوں کو یہی کہتے ہیں میں جامعہ اشرفیہ دا پڑھے آیا ہوں، میں مدرسہ نصرت العلوم دا پڑھے آیا ہوں۔ کوئی شاید 2-3 جن یہ بھی کہے کہ میں مدرسہ انوار الاسلام میں پڑھا ہوں۔ جی ہوں گے ایسے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں ہم نے اپنے دور میں کچھ ایسی باتیں دیکھی ہیں کہ جو طالب علم کہتے ہیں پرانے کہ ہم کمرے میں سو رہے تھے تو بتی لائٹ جل رہی تھی تو ہم بار بار ایک دوسرے کو اوہ اٹھو، کیونکہ طالب علم سست ہوتے ہی ہیں نا، اوہ اٹھ بتی بند کر، اٹھ بتی بند کر، کوئی بھی نہ اٹھیا تو پتہ نہیں کنے بتی بند کر دیتی۔ ایسے ایک دو نہیں، یہ واقعات مدارس میں ہیں، چلتے ہیں، وہ آ کے بتاتے ہیں کہ ہم نے فلاں فلاں جگہ فلاں فلاں مدرسے میں کیا کیا ہے، پڑھا ہے، اور مولویوں کو بھی پہچانتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہے یہاں، تو ان کی ایک عزیز بچی ہے، وہ کہنے لگے کہ وہ آتے ہیں جی جن، ان کو حقیقت بھی ہے، لیکن عام طور پہ زیادہ طور لوگ جو ہے نا وہ بہانے کی خاطر، خاص طور پہ خواتین بہانا، کچھ ان کی ضرورتیں ہوتی ہیں جس وجہ سے وہ کہتے ہیں جن چمبڑ گئے۔ تو وہ دوست مجھے کہنے لگا کہ وہ میری بچی پہ جب وہ جن آیا تو میں نے کہا کہ میں مولوی نو بنا کے لیا لگا۔ میں کہ کہڑے مولوی نے کہا وہ مولوی فضال نو بنا کے لیا۔ کہنا اچھا وہ مولوی جنہ دی مسجد دے نال کھجور لگی ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو بات میں یہ کر رہا ہوں کہ جن بھی اولا عالم بھی ہوتے ہیں، حافظ بھی ہوتے ہیں، قاری بھی ہوتے ہیں، متقی بھی ہوتے ہیں، پرہیزگار بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح انسانوں میں ہے اسی طرح جنات کا سسٹم بھی وہی ہے، ایمان کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے۔ تو اللہ کہتا ہے سارے کے سارے جنوں اور انسانوں کے بڑے پڑھے لکھے سارے جمع ہو جائیں اور مل کر بیٹھ جائیں، اور کوئی ایک قرآن کی آیت بنا کر لا کر پیش کر دیں، تو اللہ کہتا ہے یہ ان کے بس کا کام نہیں ہے۔ یہ معجزانہ کلام ہے، قرآن کا چیلنج رہا ہے، اور اس کے واقعات کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم تمام علوم کا منبع ہے، دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہیں ہے، جس کی دلیل قرآن سے نہ ملے، ایسا کوئی علم ہی نہیں دنیا کا۔ علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت معروف عالم دین ہے، پرانے بزرگوں میں بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست نے واقعہ سنایا، پرانے زمانے کی بات ہے، جرمنی میں بیٹھے
وہاں کچھ صاحب علم لوگ تھے جن میں کچھ غیر مسلم بھی تھے، اور شاید آپ کے علم میں ہو کہ غیر مسلموں نے بھی قرآن پر بہت زیادہ تحقیق کی ہے۔ غیر مسلموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر بہت زیادہ انہوں نے کام کیا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک تنقیدی جائزے کے لیے قرآن کو پڑھا ہے، حدیث کو پرکھا ہے کہ کہاں کہاں ہمیں کمزوریاں ملیں، اور ہم بیان کریں کہ مسلمانوں کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ یہ قرآن جامع اور تحریف سے پاک ہے، یہ نہیں ہے بات۔ انہوں نے سب کچھ کیا، تو مستشرقین ان کو کہا جاتا ہے، مستشرقین یعنی ہیں تو رہنے والے وہ مغرب کے ہیں، لیکن چونکہ مشرقی روایات زیادہ مسلمانوں کی یہ اس حوالے سے، تو وہ آئے، وہ پڑھا دیکھا یہ سب کچھ، تو کہتے ہوئے ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں ایک مستشرق نے یہ ایک بات کہہ دی اہل محفل کے سامنے، کیا کہ تمہارا بھی یہی گمان ہے عام مسلمانوں کے بارے میں کہ قرآن کریم جو ہے نا یہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اپنا ثانی نہیں رکھتا؟ تمہارا بھی یار یہی خیال ہے، عام مسلمان یہی سمجھتے، تمہارا بھی یہی خیال ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میرا بھی یہی خیال ہے۔ اس نے کہا یار یہ تو فضول سی بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کون سا دور کی بات ہے، ابھی میں آپ کو ثابت کرتا ہوں۔ آپ کے سامنے میں ایک سوال رکھتا ہوں، آپ عربی دانی کے اعتبار سے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بڑا، میرے اس سوال کا جواب دے دیں کہ اگر یہ مفہوم ادا کیا جائے کہ جنت جہنم بہت زیادہ وسیع ہے، جہنم بہت وسیع ہے، اس میں مجرموں کے داخلے کی اور رہنے کی بہت وسیع گنجائش ہے، لامحدود ہے، تو اس کے لیے آپ کون سا لفظ استعمال کریں گے؟ کسی نے کہا جی جہنم وسیع، جہنم بڑی وسیع ہے، الجہنم اوسع، یہ وسیع سے بھی زیادہ آگے مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ وسیع ہے، الجہنم لا منتہا، اس کی کوئی انتہا نہیں، اس کی کوئی حد نہیں، جو جملے عربی میں بن سکتے تھے بنائے سب نے، کہ جی جہنم اتنی وسیع ہے کہ لا یتصور بہا، اس کا کوئی تصور کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو انہوں نے کہا بس یہی کچھ ہے؟ انہوں نے کہا جی یہاں۔ اس نے کہا آپ دیکھو قرآن اس کو کس طرح بیان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، کہ اس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کہ کیا تو اب مجرموں سے بھر گئی ہے؟ تو جہنم کیا کہے گی؟ اوے اور بھی آنے تے لے آؤ، حل امتلأت وتقول حل من مزید، جہنم کہے گی اور بھی ہیں، پنجابی میں گئے اور بھی آنے تے لے آؤ، بڑی گنجائش ہے جے پئی ہے۔ وہ سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ واقعتاً یہ قرآن کا جو اسلوب بیان ہے، جو فصاحت بلاغت یہ قرآن کی ہے، یہ واقعتاً یہ اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا نہیں، یہ معجزہ ہی ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی محفل میں اسی طرح کی میں کسی شخص نے دعویٰ کیا کہ قرآن تمام علوم و معارف کا منبع ہے، سرچشمہ ہے، تو کسی شخص نے کہہ دیا کہ یار دنیا میں دو ہی تو علم ہے، ایک ہے علم الابدان، ایک ہے علم الادیان، ایک ہے علم الابدان اور ایک ہے علم الادیان، یہ سب سے ممتاز علم ہے، بدنوں کا علم، یعنی طب جاننا، ڈاکٹری آپ جدید الفاظ میں کہہ دیں کہ انسانی جسم کے بارے میں جاننا، علم طب جو ہے یہ بڑا اہمیت رکھتا ہے، اور دوسرا علم جو ہے وہ ادیان کا علم ہے، دین ہے، مسیحیت ہے، یہودیت ہے، اسلام ہے، جتنے بھی مذاہب ہیں، ان مذاہب اور ادیان کا علم یہ بھی بڑا ممتاز علم ہے اور بڑا گہرا علم ہے، یہ دو ہی تو علموں کے سردار ہیں۔ تو آپ کی کتاب قرآن میں علم الادیان تو ہے، کہیں علم الابدان کی بات بھی ہوئی ہے؟ کوئی طب بھی قرآن کریم کے اندر کہیں بیان ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہوئی ہے بیان۔ انہوں نے کہا جی ہمیں تو نہیں نظر آئی کہاں بیان ہوئی ہے، قرآن میں کہاں طب ہے؟ انہوں نے کہا جی تم نے پڑھی نہیں ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو لیکن اتنا نہ کھاؤ کہ حد سے زیادہ کھا لو، کھاؤ پیو اتنا کھاؤ جتنا پچا سکو، اسراف۔ تو یہ طب کا اصول ہے۔ آج کے حکماء اور ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں جتنا پچتا ہے نا اتنا کھا لو، کبھی بیمار۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے یار، یہ قرآن میں تو آ گیا ہے،
لیکن کوئی تمہارے نبی کی کسی فرمان میں اور بات میں سے بھی یہ علم الابدان جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المیدۃ بیت الداء جی وآتی کل بدن ما عودتہ، کہ یہ جو معدہ ہے نا یہ ہر بیماری کا گھر ہے، اور جو بندہ اپنے معدے کو جتنا کھانے پر ہلا لے، عادت ڈال لے، بس اتنا ہی کھائے، اس سے زیادہ جتنا وہ ہضم کر سکتا ہے اتنا کھا لو، اور کہیں اس سے زیادہ اسراف کر کے نہ کھاؤ تو کبھی بیمار۔ تو وہ کہتا ہے واقعی یار کمال ہو گیا، قرآن کے اندر بھی علم طب اگر کسی نے دیکھنا چاہتا ہو اس کا اصول بھی قرآن نے بیان کر دیا، اور تمہارے نبی نے بھی طب نبوی کے عنوان سے کتابیں چھپی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر اعتبار سے یہ کتاب قرآن کریم جامع اور کامل اور مکمل کتاب ہے، تمام علوم کا سرچشمہ ہے، اور ہر دور کے انسان کی رہنمائی یہ قرآن کریم کرتا ہے۔ انسان کے خانگی معاملات نے، میاں بیوی کے معاملات نے، اس کے خاندان گھریلو، اس کے اولاد کے، اس کے خاندان کو ذرا بڑا کر دیں، اس کے معاملات ہیں، محلے کے معاملات ہیں، پھر شہر کے معاملات ہیں، ملک کے معاملات ہیں، بین الاقوامی معاملات ہیں، تجارت کے معاملات ہیں، جی سر زندگی کا کون سا شعبہ ہے جس میں قرآن کریم رہنمائی نہیں کرتا؟ لیکن اس کے باوجود میں اور آپ جو اس پر جشن بھی مناتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، چومتے بھی ہیں، سب کچھ بھی کرتے ہیں، تو کیا میں اور آپ قرآن سے کتنی رہنمائی لیتے ہیں؟ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ کاش دنیا کے ہندو سارے قرآن پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، جی سارے غیر مسلم قرآن پڑھ کے مسلمان ہو جائیں۔ یہ مسلمان کتنا قرآن پڑھ کے مسلمان ہوئے؟ مسلمانوں کو بھی مزید مسلمان ہونے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ تو ضرورت کب ہوگی یہ پوری؟ جب مسلمان قرآن کو سیکھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، پھر قرآن کا یہ حق ادا ہوگا۔ یہ تو صرف ایک ہی سٹیپ اٹھایا جاتا ہے کہ بھئی قرآن سے ہمیں محبت ہے، ماشاءاللہ جی حافظ صاحب نے سنایا، کہ 2 سوٹ ان کو دے کے کچھ ان کی خدمت کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن سے کیا کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ یہ تو پہلی بات ہے، باقی ساری باتیں اس کے بعد والی ہیں کہ یہ قرآن آپ نے سننا ہے، سمجھنا ہے، پڑھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، پھر دوسروں تک کیا کرنا ہے؟ پہنچانا ہے قرآن کریم۔ پھر آگے قرآن کریم کی عظمت کے کیا ہوں گے؟ تقاضے پورے ہوں گے۔ اور یہ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا بھی ہے اور قرآن سمجھایا بھی۔ سب سے پہلے کس نے سمجھایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سمجھایا۔ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ مُقْسِنْ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اے نبی ہم نے یہ تھوڑا تھوڑا قرآن آپ پر اس لیے نازل فرمایا ہے ٹھہر ٹھہر کے کہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو پڑھ کر سنائیں۔ آگے دوسری جگہ اللہ فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اس لیے قرآن نازل فرمایا کہ آپ نے اس قرآن کو لوگوں کے سامنے بیان بھی۔ تو سب سے پہلے قرآن کی تشریح کس نے کی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تشریح کی ہے۔ تو قرآن کی تشریح کی اتھارٹی کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے نا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قرآن کی تشریح فرمائی تھی وہ صحابہ نے نقل کرتے کرتے، وہ تشریح آج آپ کے پاس ہے یا وہ تشریح وہ تبدیل ہو گئی ہے؟ وہی ہے نا، اس کا ایک تسلسل چل رہا ہے کہ قرآن کی کسی آیت کی تشریح اور تفسیر آپ جو ہے نا وہ دھڑلے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ بات پہنچی ہے، اور اس کا سلسلہ جو ہے وہ اس طرح چلتا چلتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کیا ہے؟ پہنچتا ہے۔ تو قرآن کی تشریح کی اتھارٹی کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ لیکن آج کے بعض جو سکالر بن بیٹھے ہیں، جو عالم بن بیٹھے ہیں، ان کو یہ ہمت کس نے دی ہے کہ 1400 سال سے جو قرآن کی تشریح اللہ کے نبی نے کی ہے وہ مسلمانوں کے نزدیک معتبر ہے، وہ آج کا ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو کے کہے نہیں جی یہ تو سارے غلط سمجھے، قرآن کو تو میں سمجھاؤں؟ وہ جاوید غامدی ہو یا انجینئر محمد علی مرزا ہو، بات سمجھ میں ہے؟ یہ گمراہ ہو سکتے ہیں، ضال بھی ہیں، مضل بھی ہیں، خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی کیا کرتے ہیں؟ گمراہ کرتے ہیں۔ ان کی قرآن کی تشریح اور تفسیر معتبر نہیں ہے، اور خاص طور پہ میں ہر جگہ اس بات کو جو ہے نا وہ بیان کرتا ہوں، اجاگر کرتا ہوں، کیونکہ موبائل ہر ایک آدمی کے پاس ہے،
اور نوجوانوں میں کچھ تھوڑی بہت دین کی دلچسپی بھی ہوتی ہے، پھر جب وہ دیکھتے ہیں اپنے وہ موبائل پر مرزا جیلمی کو فلاں فلاں، وہ کہتا ہے جی یہ تو سارے ہی غلط نے، یہ تو بابیاں دی مندے نے، اسی قرآن دی مندے ہیں، تو پھر بندہ تو کہندا ہے نا باقی یار بابے قابل تقلید نہیں، تقلید تو قرآن کی ہے، سمجھ تو قرآن کی آنی چاہیے جی۔ پھر وہ اس میں سب کو رگڑا لگاتا ہے، سب کو رگڑا لگاتا ہے، ایک بات کہہ دے گا کہ جی میں رفع دین کرتا ہوں، لیکن 20 باتیں وہ مسلک اہل حدیث کے خلاف کرے گا، تو ہم اس کی تحسین کرنا شروع کر دیتے، یار یہ کیا ہے، یہ رفع دین تو کرتا ہے نا محمد علی مرزا، لیکن یہ تو ایک فروعی مسئلہ ہے، جو اصول دین کا وہ بگاڑ کے 20 مسئلوں سے اختلاف کرتا ہے، اس کا کوئی ہمیں پتہ، وہ کہتا ہے نہ میں بریلوی ہوں، نہ میں دیوبندی ہوں، نہ میں اہل حدیث ہوں، نہ میں فلانا ہوں، نہ میں ڈھنگڑا ہوں، میں تو جناب فلاں ہوں۔ تو وہ کسی بھی فرقے کا نہیں ہے، اس نے ایک فرقہ نیا ایجاد کر لیا ہے مرزا جیلمی نے خود اپنا، جس طرح مرزا قادیانی کا ایک مذہب اور عقیدہ الگ سے ہے، تو مرزا جیلمی کا عقیدہ بھی کیا ہے، الگ سے ہے۔ کوئی بندہ اس کی توحید بیان کرنے سے اور اس طرح کی باتوں سے، چکنی چڑی باتوں سے، کوئی اس کے دام فریب کے اندر نہ آئے، وہ نیری گمراہی ہے۔ اور خاص کر میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ محتاط رہا کریں ایسے قانونوں سے، یہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ کرتے ہیں۔ ایک چیز سے آپ کا اعتماد اٹھایا، پھر اس کے بعد دوسری سے اٹھایا، پھر تیسری سے اٹھایا، اور بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ایک سکالر آ چکا ہے میدان میں جو علل اعلان دعویٰ کرتا ہے، اور اس کی ویڈیوز تقریریں موجود ہے سوشل میڈیا پر، جو کہتا ہے کہ یہ قرآن محرف شدہ ہے، ثابت کر رہا ہے۔ تو کیا جو نوجوان اس کی یہ ویڈیو دیکھیں گے، سنیں گے، وہ قرآن کے بارے میں مشکوک ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ وہ قرآن کو صحیح سمجھیں گے؟ نہیں سمجھیں گے۔ اس لیے قرآن کریم کی تشریح اور تفسیر کی اتھارٹی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی عجیب بات ہے کہ آپ کا یہ ملک کا قانون ہے، آپ ملک کے قانون کی کہیں تشریح کرنا چاہیں گے تو وہ تشریح کون کرتا ہے؟ قانون کی تشریح کون کرتا ہے؟ وہ پڑھا لکھا وکیل ہی کرے گا نا۔ پھر جو تشریح کرنے والے ہیں، دیکھو عدالت تو ایک لوئر عدالت ہوتی ہے، ایک عام عدالت ہوتی ہے، پھر اس پہ سیشن ہوتا ہے، سیشن کورٹ کے بعد ہائی کورٹ ہوتا ہے، ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ ہوتا ہے۔ تو کسی قانونی شے کی تشریح کا اختیار سیشن کورٹ کے پاس نہیں ہے، لوئر کورٹ کے پاس نہیں ہے، اس کا حق کس کے پاس ہے؟ ہائی کورٹ کے پاس۔ قانون کی تشریح کا کس کے پاس اختیار ہے؟ ہائی کورٹ کا وہ وکیل، وہ جج تشریح کرے گا کہ جس کے پاس قانون کی ڈگری موجود ہے اور جس نے لوئر کورٹ میں 10 سال پریکٹس کی ہو، لوئر کورٹ میں 10 سال پریکٹس کی ہو، پھر اس کے بعد وہ ہائی کورٹ میں گیا ہو اور ہائی کورٹ میں پہنچ کر اس نے پریکٹس شروع کی ہو۔ ایسے وکیل سے تو پوچھا جا سکتا ہے یا وہ دلیل دے سکتا ہے کسی جج کے سامنے، جی قانون کی اس شک کی یہ تشریح ہے، وہ اپنی اوپینین اور اپنا کیا ہے وہاں مشورہ دے سکتا ہے، وہ کسی اور کو اجازت۔ لیکن قرآن اور حدیث کا معاملہ ایسا ہے کہ یہاں کسی ڈگری کی ضرورت ہے ہی نہیں ہے۔ یہ مرزا جیلمی جیسے جو مدرسے میں ایک دن نہیں گئی، ایک کلاس جنہوں نے درس نظامی کی نہیں پڑھی، وہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں قرآن کی؟ اور یہ بات عوام الناس کو پتہ نہیں ہے کہ یار یہ جو اصول ہے تشریح کا، اگر قانون کی تشریح وکیل پڑھا لکھا کر سکتا ہے اور تجربہ کے بغیر نہیں کر سکتا، تو قرآن و حدیث کی تشریح جو بندہ پڑھا ہی نہیں ہے، درس نظامی جانتا نہیں ہے، وہ لغت کی ابجد سے واقف نہیں ہے، تو وہ قرآن کی تشریح کیسے کر سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یعنی یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، خاص طور پر یہ ہمارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے اگر 2-4 نوجوان بھی سمجھ جائیں گے نا تو میری تقریر کی قیمت جو ہے نا وہ ساری کی ساری کیا ہو جائے گی، کیونکہ ہم زیادہ عادی ہے فضائل سننے کے، میں قرآن کی یہ فضیلت ہے، بیان کرنے میں بھی عوامی دلچسپی بھی ہم سمجھتے ہیں۔ جب ہم کہیں گے نا قرآن پہ اتنا ثواب ملتا ہے کہ واہ 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 واہ، جب ہم کہیں گے نا یار تواڈے چ کنے نے قرآن پڑھیا، لے مولوی ہنور پاس سے ٹور پہ اٹھ کے چلیے، بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ایسا مزاج ہمارا بن گیا ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں قرآن ہدایت ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، اور یہ قیامت تک اللہ نے اس کو محفوظ صورت میں رکھنا ہے۔ اور ایسے جہال جو آ کے قرآن و حدیث کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ناکام بھی
کرے گا۔ اہل حق ہر دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کا ایک طبقہ قیامت تک جو ہے وہ حق کی حمایت کے لیے میدان میں موجود رہے گا۔ تو آپ بھی جن علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں تو کم از کم ان کا علمی جو سلسلہ اور علمی نسب ہے نا اس کو بھی ملحوظ رکھا کریں کہ اس کا کس کے ساتھ سلسلہ جا کے جڑتا ہے۔ یہ نہیں ہے کوئی جیل میں ہے تو جیل میں تو فلاں جی جیل میں کا استاد کون ہے تو کوئی لبے ہی نہ بھی جیل میں تو استاد کی ہے، جیل میں تو آپ لائبریری چڑھیا کتھوں چکی وہ ادھر دی ادھی گل سمجھی ادھی ادھر دی سمجھی ادھی ادھر دی سمجھی، وہ ساریاں گلاں نو مکس کر کے ایک نیا دین لوگوں کے سامنے پیش کر دیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو قرآن کی کون سی تشریح تفسیر معتبر ہے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی سلسلے کے ساتھ ہم تک پہنچ رہی ہے وہی معتبر ہے۔ اسی سلسلے کے حوالے سے کہہ لیں آپ اس مسجد کے اندر بھی جو درس قرآن ہو رہا ہے نا وہ بھی قابل اعتماد ہے، اور ہماری جن مساجد میں الحمدللہ یہ درس قرآن ہے، قرآن سمجھایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، یہ وہی سلسلہ ہے۔ بات سمجھ میں آیا کہ نہیں آئے؟ تو یہ اعتماد والے سلسلوں میں آپ جڑیں اور قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں، اس کے لیے تھوڑا سا وقت جو ہے نا وہ دے دیں۔ اگر یہ اتنی عظمت لے کر آیا ہے، اتنے حقوق لے کر آیا ہے تو پھر اس کا حق ادا کرنے کا یہی مقصد ہے کہ کم از کم آپ کو قرآن کریم کا سرسری جو ہے وہ مفہوم آپ کی سمجھ میں ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔